بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کا السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام مکہ شریف، سعودی عربیہ آف کورس. میں نے اس میں اس بار ٹوپی نہیں لگائی کہ کچھ دوست دیکھنا چاہتے تھے کہ میں کیسے نظر آتا ہوں بغیر ٹوپی کے، یعنی ٹنڈ کرائی ہے. وہ ٹنڈ کے اپنے ہی مزے ہیں. سو آئی ایم دیر. اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک مذہبی فریضہ ہے. وہ بال کٹوانے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس میں بھی شارٹ کٹ کرتے ہیں کہ یہاں سے تھوڑے سے کاٹ لیتے ہیں. آئی ڈونٹ بلیو ان شارٹ کٹس. تو میں نے بات کی تھی تھوڑی سی دو قومی نظریے پر، زیادہ بات نہیں کر سکا تھا. پھر 2 دن میرے بڑے رف گزرے. آج نسبتاً بہتر ہوں، اور موقع جو فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ میری بیگم اور میری بیٹی وہ حرم شریف میں ہیں، وہ عبادت کے لیے گئی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا جو موقع ملا تو میں فائدہ اٹھا کر اتنی دیر میں چھوٹا سا پروگرام ریکارڈ کر لوں. تو جناب بھائی، یہ جو ہے نا ٹاپک میرے خیال میں کافی پھیلے گا، چونکہ دو قومی نظریے پر بھی کافی بات کرنی پڑے گی. اس کے پیچھے لے کر جانا پڑے گا اگر اس کو صحیح طریقے سے انصاف کروں. پھر اس کے بعد 47 میں کیا ہوا، ملٹنسی کیسے آئی. تو پر میرے پہ ایک سوال سے پہلے میں ڈیل کرنا چاہتا ہوں. کول اشوک صاحب ہیں، یا اشوک کول ہیں لیکن لکھتے ہیں کول اشوک صاحب ہیں. تو انہوں نے ایک سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ. آر مسلمز آف جموں اینڈ کشمیر اونلی اسٹیک ہولڈرز؟ آر اینی ون آر اینی نان مسلم گروپس چیسنگ معراج آف آزادی آر مرجر ود پاکستان؟ سمپل سی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگ وہ کون ہیں؟ کیا سارے کے سارے جموں کشمیر کے لوگ اسٹیک ہولڈرز ہیں، یا صرف مسلمانوں کو یہ حق دیا گیا ہے؟ جو نان مسلمز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بڑا ہی ویلڈ جو ہے نا ان کا کوشچن ہے. لیکن عام جموں کشمیر کے مسلمانوں کو کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس میں ذرا سا شائبہ بھی ایسا نظر آئے کہ یہ کسی نان مسلم کے حق میں چلی گئی یہ بات، یا پاکستان اولی پاکستان کی اسٹریٹجی کے خلاف چلی گئی یہ بات. تو جب اشوک کول صاحب نئے سوشل میڈیا پر آئے تھے، میں نے کتنے دوستوں کو دیکھا اپنے، وہ کہہ رہے تھے جی ہی از امپلوئڈ بائی را just because he was promoting a narrative which was different to narrative of جموں کشمیر کے نیشنلسٹ. نیشنلسٹ بھی پتہ نہیں آپ کتنے کتنے قسم کے نیشنلسٹ ہیں، ان کو نیشنلسٹ کہنا بھی شاید نیشنلزم کی تو ہی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے سوال بڑے ویلڈ ہیں. میں نے ان کو جواب ایسے لکھا بھی ہے، لیکن ابھی میں سب کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں جموں کشمیر کے نان مسلم کا بھی وہی حق ہے جو وہاں کے مسلمانوں کا حق ہے. We are all citizens of Jammu Kashmir. We all must have not equal rights. We must have a say in our future of Jammu Kashmir. میرا ویو آپ سے مختلف ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے گولی مار دیں. مسٹر اے بی سی کا ویو مجھ سے مختلف ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ مجھے کسی نے بندوق دے دی ہے اور چلانے کا بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں کسی کافر کو ماروں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا. I should do that. It's not right. It's against Islam, against Quran, against this Pak, ٹھیک ہے، against the culture of Jammu Kashmir as well. یہ ساری فورن ایجنڈا تھا جس کو انفارچونیٹلی جے کے لیفٹ نے اسٹارٹ کیا 1988-89، اس کے بعد ٹیکن اوور بائی ایکسٹریمسٹ. جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے. اب اس کے ساتھ ہی سوال یہ آتا ہے، اگر یہ جموں کشمیر کی ذاتی کے بارے میں جنگ تھی تو جموں کشمیر میں تو مختلف مذہب کے لوگ ہیں، مختلف کمیونٹیز ہیں. تو یہ کیا وہ وہاں کے مسلمانوں کا، اور وہ بھی مسلمان جو کہ اس کو اجازت میں کیا کر رہے تھے، ان کا فرض تھا کہ کرتے یہ جنگ، یا کسی اور کو بھی ساتھ لانے کی ضرورت تھی؟ مثلا جو فلسطین کی ذاتی کی جنگ تھی وہ ذاتی ٹرولی ذاتی کی جنگ تھی، اس میں سارے لوگ مسلم نان مسلم کٹھے لڑ رہے تھے. اگر یہ بھی ذاتی کی جنگ ہوتی جس کو جموں کشمیر کی ذاتی کہتے ہیں جنگ ہوتی، تو اس میں بھی ہندو، سکھ، دوسرے جو ہیں پنڈتس وغیرہ اور بدھسٹ سب کو ساتھ منایا جاتا ہے. کیا وہ ذاتی نہیں چاہتے تھے؟ کیونکہ وہ شاید ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہ پاکستان کا جھنڈا ہے اور عام لوگوں کو مذہب کے نام پر بیوقوف بنایا گیا، بلکہ بیوقوف تھوڑا سا ہلکا لفظ ہے، الو بنایا گیا. ٹھیک ہے، ابھی بھی بن رہے ہیں، اور اس کے پر ہم جو ہے نا خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بڑے جو ہم نے جات کی ہے. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ نہ تو نان مسلمس کو کانفیڈنس میں لیا گیا،
سو مچ سو کہ وہاں کے جو مسلم لیڈرز تھے کشمیر کے، ان کو بھی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. ان کو کلیئرلی کہہ دیا گیا تھا کہ نو یہ کسی سے بات نہیں کرنی، سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنی، کیونکہ سیاسی لوگ جو تھے وہ میچور لوگ تھے، وہ جانتے تھے اس کا اثر کیا ہوگا. نوجوانوں کو جن کے پاس جو بے روزگار تھے ان کو بندوق دی کی سوچ سمجھ تھی نہیں کسی کے پاس. انہوں نے سوچا چند بندوقیں لے کر یہاں پر چلائیں گے تو بعد انڈیا بھاگ جائے گا. تو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا کشمیر کے کلچر کو. میں ابھی بھی کسی آدمی سے بات کر رہا تھا کشمیر سے، اس کا میں انٹرویو بھی کروں گا انشاءاللہ. once I'm back in London, he knows very much about the struggle and JKLF. تو یعنی افسوس کی یہ بات ہے کہ ابھی تک ہم اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے. دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ یہاں پر میں مذہبی طور پر بتانا چاہتا ہوں، انسان غلطی کرتا ہے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی غلطی کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. شیطان نے غلطی کی، ٹھیک ہے، اور اس نے بجائے اس کی کہ غلطی تسلیم کرنے اس نے آکر دکھائی. اس نے کہا جو میں نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا. رزلٹ ہمارے سامنے ہے. ہم جو سمجھتے ہیں بھائی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیگم نے بھی، لوگ کہوں گے میں کہوں گا غلطی کی تو مجھے مارنے کے لیے آ جائیں گے. بہرحال اگر اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا کچھ تو انہوں نے کھایا ہے، تو پھر یہ غلطی نہیں تو کیا ہے. پھر سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر غلطی نہیں تھی، پھر لوگ کہتے ہیں جب ہم جاتے ہیں آج پر عمرے پر جاتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ جہاں پر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اگر غلطی نہیں کی تھی تو توبہ کس چیز کی تھی؟ میں صرف یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دو اپروچز ہیں. ایک وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی، غلطی ہوئی، خطا ہوئی، جو کچھ بھی تھا، وہ جو ہے نا انہوں نے اس کی توبہ کی اور کہا اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. دوسری جو ہے نا ابلیس یعنی شیطان، اس نے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے فخر سے کہا جی میں انسان سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں. تو دو اپروچز ہیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام کی اپروچ، آپ حضرت آدم علیہ اپروچ کو اپنانا چاہتے ہیں یا ابلیس کی اپروچ اپنانا چاہتے ہیں. I leave that for you to decide. دوسری بات یہ آتی ہے کہ اسی چیز کو اگر دیکھیں میں نے جب ہم جنہیں دیکھیں پنڈتوں کو نکالا گیا، اس میں بھی ہمارے لوگ مسلمانوں میں یہ ہے کہ تھیوری ہوتا ہے نا کنسپریسی تھیوریز میں بہت یقین کرتے ہیں. اور بات میں آپ کو چاہتے ہیں یہ بھی کہیں گے شبیر نے ٹنڈ کیوں دکھائی ہے، اس میں بھی کوئی پیچھے وجہ ہوگی، یعنی ہر بات میں ان کو سازش نظر آتی ہے. تو شاید آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، بے شمار بار دیکھا پڑھا ہے. میں کوٹ کر رہا ہوں، کشمیر جنت ہے اور جنت میں کافروں کا کیا کام. اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں، کتنی نیگیٹو اپروچ ہے. مطلب ان کا یہ تھا کہ کشمیر جو ہے یہ جنت ہے اور جنت میں صرف مسلمان جاتے ہیں، کافروں کو مارو بگاؤ ان سے. تو سی دیٹ تھنک جو پنڈت کا ایکسوڈس ہوا، جو ان کو باہر سے نکالا گیا، اس کو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں. وہی یہ تو کافر ہے، ان کا یہاں پر کیا کام ہے. پھر یہ نہیں کہ جو ٹو نیشن تھیوری کا میں نے پہلے کہا تھا کہ اتنی نفرتیں پھیلانی ہیں ان مسلمانوں کے اور نان مسلموں کے درمیان، تاکہ یہ بات سچ ثابت ہو جائے کہ قائد اعظم نے صحیح کہا تھا کہ مسلمان اور نان مسلم کٹھے نہیں رہ سکتے. پھر دوسرے لفظوں میں یہ جنگ جو ہے دو قومی نظریے کی، وہ لڑی جا رہی ہے کشمیر کے میدانوں میں، کشمیر کے گھروں میں. اس کی جو قیمت کون ادا کر رہی ہیں؟ کشمیر کی بہو بیٹیاں، کشمیر کے جتنے بچے دے رہے ہیں، بیوہ عورتیں دے رہی ہیں. لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی سو کال مجاہد اور سو کال جو ہے نا ان کے جو پیچھے سپلائرز ہیں، ان کا تو کچھ نہیں جا رہا نا. ان کو تو جو نتھو خیر ہیں ان کو بھی انہوں نے پتہ نہیں پروفیسر بنا کر، ڈاکٹر بنا کر، پتہ نہیں کیا کیا بنا کر پیش کیا ہوا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں. پھر دیکھیں میں بات یہ کہتا ہوں کہ کہتے ہیں کشمیر از ایون اینڈ ایون از ناٹ فار کافرز، ٹھیک ہے. پھر اس کو اس لحاظ سے بھی آگے دیکھیں، وہ لوگ جو بعد کی پیدائش ہیں، جن کو شاید اپنے گھر کا بھی نہیں پتا کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ تو بس جو کوئی سنتے ہیں، جو کوئی عیسائی نے پڑھایا ہوا، جو مطالعہ پاکستان میں پڑھایا ہوا ہے، اس کو لے کر چل پڑتے ہیں. شاید بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں بھی ایک وقت آیا تھا، وہ شاید ابھی بھی آتا ہے، کچھ عرصہ پہلے، زیادہ دور عرصہ نہیں گزرا، کہ شیعہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا. فرض کیا کہ ایک بس جا رہی تھی گلگت بلتستان، تو وہ پاکستان کے اندر ہی ایک جگہ پر بس کو روکا گیا. ان لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے گئے اور چیک کرنے کے بعد جن کو پتہ لگ گیا یہ شیعہ ہیں، نام سے پتہ لگ جاتا ہے یہ شیعہ ہیں، یا لکھا بھی ہوا ہے شیعہ، تو اینی وے نام سے پتہ چلا جاتا عام طور پر. تو ان کو گولی مار دی گئی تھی. یہ ان لوگوں کا جہاد ہے. یہ لوگ انلیس یہ توبہ کریں اور اللہ ان کو معاف کر دے تو سیپریٹ ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ورنہ ان لوگوں کا ٹھکانا آپ کو پتہ کہاں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو
کہ جب ہندو کو یا پنڈت کو نکال دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے بنا دیا کشمیر، پھر انہوں نے جموں پر کوشش کی تھی. جموں میں بھی کچھ لوگوں کو اس طریقے سے مارا گیا تھا، بس سے اتارا گیا تھا اور ان کو نام پوچھے گئے تھے. جو محمد علی ہے یا محمد دین ہے، جو مسلمانوں کا نام ہے، اس کو علیحدہ کر دیا گیا تھا. جو ہندو کے نام تھے ان کو گولی مار دی گئی تھی. دیز انسیڈنٹس آلسو ٹیک پلیس. یہ جو سمجھنے والے ہیں، جن کو پتہ ہے، جنہوں نے صرف مطالعہ پاکستانی پڑھا، آگے پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ بات ہوئی تھی. تو اس کا آئیڈیا کیا تھا کہ نفتیں اتنی بڑھا دی جائیں، ٹھیک، تاکہ یہ بات کوئی اس کو پار نہ کر سکے، اس کو توڑ نہ چاہ سکے. تو اب میں اس کے تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں. کنکلوڈ تو آج بھی نہیں میں کر سکوں گا. 1857 کی جنگ کے بارے میں پھر کچھ سوال آیا تھا. کوئی آخر کیا کیا وجہ تھی کہ ایک طرف لوگ کہہ رہے تھے کہ زادی کی جنگ ہے. زادی کی جنگ کوئی پلان جنگ نہیں تھی، ایک ریاکشن تھا، ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر لوگ شامل ہوتے گئے. پھر یہ بھی تھا کہ کیا وجہ تھی کہ پنجاب میں اور دوسری جگہوں پر بہت سے لوگوں نے انگریزوں کی حمایت کی. انگریزوں کی حمایت اس لیے کی کہ اگر آپ دیکھیں، ایک کتاب ہے جس پر قائد اعظم یونیورسٹی سے کسی نے ریسرچ کی ہے. ویسے میں نے پہلے بھی کافی پڑھا ہوا تھا اس بارے میں. تو جہاں تک اس کی ریسرچ کا تعلق ہے، ابھی اس کی کوالٹی پر تو میں تھوڑا سا کوشچن مارک کر سکتا ہوں، لیکن بہت سے لوگ مجھ پر بھی کوشچن مارک کریں گے. لیکن آئی ہیو اے رائٹ ٹو ہیو مائی اوپینین. تو ایک بات وہاں پر بڑی کلیئر آئی کہ 1857 میں یہ جنگ آزادی یا جس کو غدر کہتے ہیں شروع ہوا تھا. اس سے پہلے برٹش کی، یعنی جو تھی کیا کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی، ان کی، انگریزوں کی، اور جو سکھ امپائر تھی ان کے ساتھ جنگ ہوتی رہی. اور آخر میں وہ جنگ شکست ہوئی ان کو. اور 1846 میں آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا. اچھا، تو دوسرے بہت سے مسلمان جو تھے پنجاب کے، انہوں نے جان بوجھ کر سسٹمیٹکلی ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے انگریزوں کو مائد کی اور شکریہ ادا کیا انگریزوں کا کہ آپ نے ہمیں سکھوں سے نجات دلائی ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی سکھ جو ہے ایجمنی ہے یا سکھ امپیریلزم ہے یا سکھوں کا کنٹرول ہے، وہ ان کو قبول نہیں تھا. یعنی صرف کشمیر کی بات میں نہیں کر رہا، میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. جہاں پر اس وقت بھی اس وقت یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کے پی کے جو موجودہ ہے، یہ بھی پنجاب کا ایک وقتہ حصہ ہوا کرتا تھا. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اس کا. اچھا، تو یہاں تک ان تک کبھی ہمیں آزادی دلائی ہے، انہوں نے سکھوں کو تباہ، سلطنت کو تباہ کیا گیا ہے. تو جو انگریز ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. اور بے شمار لوگوں نے، جو وڈیرے تھے، زمیندار تھے، جن کے پاس کچھ تھے، مثلا اگر کسی کے پاس 20 گھوڑے ہیں، 20 سوارے ہیں، تو وہ جو کرتا تھا ان کو اس کے مطابق مراد دی جاتی تھی. جس کے پاس 100 ہیں وہ تو زیادہ ملے گا اس کو. لوگوں کو پینشن لگائی گئی، سب کچھ دیا گیا. تو 1857 کی جنگ کے بارے میں بھی بہت سی باتیں غلط بھی ہیں، بہت سی صحیح بھی ہیں. تو یہ بھی ایک سسٹمیٹکلی کیا گیا تھا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر انگریزوں کی حمایت کی تھی. ایز اے ریزلٹ، بیکاز اٹ واز ناٹ آرگنائزڈ ریوولٹ ان دیٹ سینس. تو کوئی اس کا کوئی لیڈرشپ تو نہیں تھی، کوئی سینٹرل لیڈرشپ نہیں تھی. تو رزلٹ اس کا سامنے تھا کہ انگریزوں نے وہ جنگ جیت لی تھی. اور اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ سب جانتے ہیں، میں اس پر بحث نہیں کروں گا. تو بات یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ڈانٹے ہیں وہ پیچھے جا کر ملتے ہیں. اور بہت سے آج کل پاکستان میں جو لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، اور جو پیر بنے ہوئے، بہت سے پیروں کے بارے میں بھی میری سچویشن رائے کافی ساری بدلتی جا رہی ہے اوور دی ایئرس. تو پھر اس پر کبھی بعد میں بات کریں گے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جن لوگوں نے برطانیہ کی مدد کی ان وارس، خواہ وہ 1857 کی وار تھی، یا ٹیپو سلطان کے خلاف تھی، یا نواب سراج الدولہ کے خلاف تھی 1757، یا کچھ اور جنگیں تھیں، ٹھیک ہے، ان کو انہوں نے مستفید کیا. میں نے پہلے بھی ایک بار کسی جگہ کہا تھا، میر جعفر کا پڑپوتا کہہ لیں اس کو، یعنی ہی بیکیم پریزیڈنٹ آف پاکستان. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، میرے پاس پورا ریفرنس ہے. میں نے اس آدمی کی جو بنا تھا اس کے بیٹے کی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، میں نے پڑھا، اس میں بڑے فخر سے بیان کیا، پوری ہسٹری بیان کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ کہانیاں بتاتے ہیں جی جب وہ پینشن لینے آیا کرتے تھے، میر جعفر کے رشتہ دار تو بچے تھے، اولاد جنریشن، تو وہ بڑے شرمندہ ہوا کرتے تھے. او بھائی، آپ کو یہ کہانیاں کون بیان کرتا ہے؟ انہوں نے تو ان لوگوں کا پوری طرح خیال رکھا، اور وہ پاکستان آرمی میں بھی رہا، سیکرٹری ڈیفینس بھی رہا پاکستان کا، اور بعد میں صدر بھی بنا. آپ کس کو الو بنا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو بنا سکتے ہیں، جو لوگ انڈیپینڈنٹ سرچ کرتے ہیں ان کو نہیں بنا سکتے.
تو دوسرے لفظوں میں these people were looked after, and before the British left India, they ensured کہ ان کے جو لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی ہے they take over, میری بات سمجھے، اور ان کے مفادات کا تحفظ کریں. I just call it western interest. کیونکہ برٹش راج کے خاتمے کے بعد بہت سی چیزوں کو ٹیک اوور کر لیا تھا امریکہ نے، اور ابھی تک پاکستان انہی کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. ویسے ایک آدمی نے، جرنیل تھا 3 اسٹار یعنی لیفٹیننٹ جنرل، اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے دفاع کے لیے تو بنائی نہیں کی. میرے پاس ایویڈنس ہے اس کا، ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ تو ان کے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے بنائی گئی. تو پھر کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ دو قومی نظریے کو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف بلڈ آف مائی پیپل، مائی جموں کشمیر کے لوگوں کے بلڈ پر، ان کی عزتوں پر، ان کے گھروں کی تباہی پر کر رہے ہیں. اگر آپ کے دو قومی نظریے میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، یہ تو بہت پہلے ختم ہو گیا تھا. پھر آپ کو سمجھ میں ذہن میں کیوں بات ہی نہیں آتی کہ پہلے تک تو کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. پہلی تقریر جو کرتے ہیں 11 ستمبر کی جو تقریر ہے ان کی جناح صاحب کی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں آج سے لے کر نہ آپ ہندو ہیں نہ مسلمان ہیں، آپ سارے پاکستانی ہیں. لیکن کچھ ہفتے پہلے تک تکلیف تھی کہ ہم ہندو مسلمان کٹھے نہیں رہ سکتے. پھر کتنے ٹرنز آف ایویڈنس بعد میں یعنی قرارداد مقاصد پیش کر دی گئی جناح کے مرنے کے بعد، پورا سارا اسٹرکچر سسٹم بدل دیا گیا. تو یہ کہ جھنڈے کے تحت یہ کیا گیا، ابھی بھی کیا جا رہا ہے. اگر لوگوں کو ہوش نہیں ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، I can't help that. I can put forward my views, and when I put forward my views, I do suffer. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں جہاد کر رہا ہوں. بلکہ ایک ساتھی نے انگلینڈ میں رہتا ہے، تو اس نے کہا جی اب مجھے سمجھ آئی کہ why you are considered as a number man target by those who matter. کیونکہ میں ان کی جو فنڈامنٹل ہے نا، مثلا ان کی جو آئیڈیالوجی ہے، میں اس پر اسٹرائک کرتا ہوں. میں درختوں کی ٹہنیوں کاٹنے پر یقین نہیں رکھتا. آپ میری بات سمجھیے نا، وہ تو دوبارہ گرو ہو جاتی ہیں. I target where it matters. I leave it at that. اس بات کو میں دوبارہ آ کے چلاؤں گا، بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں. تو اگین if you have any questions please do ask and I do my best. اور آج بھی جو مجھے کچھ باتیں کی ہیں میری سری نگر سے کسی دوست سے ہوئی ہیں، they are very valuable. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جو لوگ کٹھے کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کی سپورٹ کیا کرتے تھے، آج کہتے ہیں so and so has sold out to Pakistan. میں نے اس کو کہا ٹیکسٹ میں، جن کا بات کر رہے ہیں ان کا کیا رول ہے؟ انہوں نے کہا ان کا بھی رول وہی ہے. دوسرے لفظوں میں پے ماسٹر از سیم، پیپل آر گیون ڈفرنٹ ٹاسکس. I leave it at that. Look after yourself. And دیکھا آج میں نے تھوڑے سے اعتماد سے زیادہ بات کیا، خاصی مجھے کم ہوئی ہے. خدا حافظ. And if you have not already subscribed the channel, please do so. خدا حافظ.